السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستو، میں ہوں مفتی شامل پرواز، اور آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج ہمارے سامنے موجود ہیں 3 پیاری بچیاں جن کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے ہماری ہبہ، اور دوسرے نمبر پر ہے انوشا، اور تیسرے نمبر پر ہے کشف۔ ان 3 بچیوں سے میں اسلام کے بارے میں کچھ بیسک معلومات لینا چاہوں گا، اور کچھ ماڈرن ایجوکیشن کے تعلق سے بھی میں ان سے سوالات کرنے کی کوشش کروں گا، جی کے تعلق سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ پیاری بچیاں کتنا اسلام کے بارے میں جانتی ہے اور کتنا کرنٹ افیئرس یا جی کے بارے میں جانتی ہے، سمجھتی ہے۔ تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں پہلے سوال کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے مس ہبہ کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ زور سے بتائیے گا۔ 5۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، یہ تو 4 ہوئی ہے۔ اور ایک زکوٰۃ، روزہ، حج اور نماز اور قرآن شریف۔ نہیں، 4 تو آپ نے بہت اچھی بتائی، 5ویں چیز کیا بتانا بھول گئی ہے؟ ایمان۔ تو سب سے ایمان، یہ جواب تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان، یعنی ایمان کا مطلب اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، اور پھر حج بیت اللہ ہے۔ چلیے آپ یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوئے، جو انسان آئے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے پیغمبر کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے جواب دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میں بتا دوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو اسے ہم کیا مانیں گے؟ کافر۔ ماشاءاللہ۔ چلیے یہ بتائیے، ایک سوال جی کے تعلق سے کر لیتا ہوں، چھوٹا سا آپ کے لیول کے حساب سے، کہ ہمارے بھارت کی راجدھانی کیا ہے؟ دلی۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے جو اتر پردیش ہے، یو پی کی راجدھانی کیا ہے؟ لکھنؤ۔ بہت بڑھیا، ماشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے کہ ہمارے بھارت کے اس وقت پردھان منتری کون ہیں؟ پرائم منسٹر؟ زور سے۔ نریندر مودی۔ ہاں، نریندر مودی جی ہمارے بھارت کے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں۔ اور ہمارے یو پی کے جو چیف منسٹر ہے ان کا نام پتہ ہے کچھ؟ کیا ہے چیف منسٹر، مکھیہ منتری؟ مسٹر دروپدی مرمو۔ ہیں؟ مسٹر دروپدی۔ نہیں، غلط جواب ہے۔ کسی کو پتہ ہے؟ تو چلیے ہم بتا دیتے ہیں، ہمارے یو پی کے چیف منسٹر ہے یوگی آدتیہ ناتھ۔ یوگی۔ چلیے ایک سوال کا جواب یہ دیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل۔ بالکل صحیح جواب، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اور یہ بتائیے کہ تورات کون سے نبی پر اتری تھی؟ تورات۔ ہبہ بتائے گی پہلے۔ تورات حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کون سے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ نہیں، حضرت اسرائیل تو نہیں ہے۔
انوشا کو پتہ ہے؟ حضرت عیسائیل. نہیں، تورات اتری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. چلیے جو بات آپ کو نہیں پتہ وہ ہم بتا رہے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے سیکھنا سکھانا. اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اسلام کو سیکھے اور سکھائے. جو باتیں پتہ ہے وہ بتا دیجئے، جو پتہ نہیں ہے وہ ہم انشاءاللہ بتا ہی رہے ہیں. ہاں چلیے یہ بتائیے کہ نماز پڑھتے وقت جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں، اس اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ تکبیر تحریمہ. نہیں، اس کا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ماشاء اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، یہی مطلب ہے. اچھا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا کیا نام ہے؟ ثنا. یاد ہے ثنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں آپ نے ثنا سنائی. تو یہ بتائیے کہ دعائے ثنا پڑھنے کے بعد کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ الحمد شریف. ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا، الحمد شریف پڑھی جاتی ہے. اب مس ہبہ یہ بتائے گی کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کون کون سے؟ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھے سے منہ دھونا. نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4، دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا. ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا. وضو میں 4 فرض ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، کسی بھی پیغمبر پر وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام پیغمبروں پر وحی لے کر آتے تھے. اچھا چلیے آپ ایک سورہ اخلاص سنا دیجئے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یاد ہے آپ کی؟ قل هو اللہ. قرآن کریم سے پہلے سب سے پہلے جب بھی ہم قرآن شریف پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں سورت سنائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بتائیے کہ ہمارے بھارت کی راشٹر بھاشا کیا ہے؟ یعنی ہماری نیشنل لینگویج. میں بتاؤں؟ ہندی. ہاں ماشاءاللہ، ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے. اور ہمیں اپنی راشٹر بھاشا کی کیا کرنی چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے. ہمیں اپنی راشٹر بھاشا کا سمان کرنا چاہیے. آج کل جو لوگ اس طرح کا کرتے ہیں کہ انگلش بولتے ہیں، انگلش سیکھو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ہمیں کون سی زبان کو دینی چاہیے؟ ہندی کو. ہاں، ہندی اور اپنی اردو. تو ہندی بھاشا کا ہمیں سمان کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے یو پی میں، اتر پردیش میں ایریا یعنی چھیتر فل کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ یہ جی کے کا سوال ہے، پتہ ہو تو بتا دیجیے. چلو میں 4 آپشن دیتا ہوں، تو میں یہ آپشن دے دوں. ہمارے یو پی میں سب سے بڑا شہر کون سا ہے چھیتر فل کے لحاظ سے؟ تو پہلا آپشن ہے مان لیجیے تمہارے پاس میرٹھ، دوسرا آپشن ہے تمہارے پاس کانپور، تیسرا آپشن ہے تمہارے پاس مراد آباد، اور چوتھا آپشن ہے تمہارے پاس الہ آباد. تو ان چاروں شہروں میں کون سا شہر سب سے بڑا ہے؟ اور وہ یو پی کا بھی سب سے بڑا شہر ہے. ان چاروں آپشن میں سے بتا دو. کانپور. ہاں ماشاءاللہ، کانپور سب سے بڑا شہر ہے. چھیتر پھل کے یعنی ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ تکا لگایا لیکن صحیح لگایا. چلیے یہ ہمارا مختصر سا سیشن تھا. محترمہ ہبہ، انوشا اور کشف کے ساتھ